فرحان دور سے موبائل چیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. امام مہدی کے بارے میں جتنے اعتراضات تھے تو گزشتہ 3 دروس میں ان اعتراضات اور ان کے جوابات گزر چکے. انشاءاللہ آج سے امام مہدی سے متعلق قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین ائمہ کرام کے جتنے اقوال ہیں اور عصر حاضر میں ان کا تطبیق ہے تو اس سے متعلق ہم بحث کرنے کی کوشش کریں گے. امام مہدی کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی کا تذکرہ اور دجال کا تذکرہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پھر کی ہے. قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی، اور کیونکہ قرآن مجید تبیانا لکل شیء ہے، اور تبیانا لکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں سارے امور وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، لیکن بعض امور ان کی تفصیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی در حقیقت وہی ہے اور وہی الہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ احادیث میں اس کا تذکرہ در حقیقت اس بات کی دلالت ہے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ہوئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس اور مغیبات کے علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں امام مہدی کا تذکرہ ہونا یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہونا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ذکر ہوا کہ 5 نمازیں تم نے پڑھنی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ صبح کا نماز اس وقت ہے اور عصر کا نماز اس وقت ہے اور ظہر کی نماز کا وقت یہ فلاں ہے اور مغرب کی نماز کا وقت فلاں ہے اور عشاء کی نماز کا وقت فلاں ہے. یہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں. تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اور احادیث میں اس کا تذکرہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ نماز کا تذکرہ اور نماز کی تفصیلات وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. قرآن مجید میں تقریباً 700 بار نماز کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ان 700 بار تذکرے میں کبھی بھی نماز کے مقررہ جو متعینہ اوقات ہے جو موجودہ زمانے میں ہم پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ بالغدو والآصال کا تذکرہ ہے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ مقررہ وقت پر مسلمانوں پر نماز فرض ہے، یہ تذکرہ ہے، لیکن اوقات کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم قرآن مجید یہ ثابت کرتے ہیں قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہے. تو اشارتاً قرآن مجید میں بعض امور وہ اشارتاً ذکر ہوتے ہیں، اور اشارتاً ذکر ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہوتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے.
تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، تو قرآن مجید کی تفسیر میں مفسرین جو اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کے جو آثار اور تابعین اور تبع تابعین کے آثار و اقوال ذکر کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ قرآن مجید ہی کی تفسیر ہوتی ہے اور وہ قرآن مجید ہی کے اشارات کو واضح کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے روکے اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے روکے اور مسجدوں کے انہدام اور خراب کرنے میں کوشش کرے، تو یہ لوگ مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی بیت اللہ شریف بیت المقدس میں یہ ڈرتے ہوئے پھر خود داخل ہوں گے. اور لہم فی الدنیا خزی، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس آیت کے شان نزول میں دو قسم کے واقعات ہیں. پہلا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، جب مسلمانوں کو محصر کیا گیا اور بیت اللہ شریف جانے سے روکا گیا. اور دوسرا واقعہ وہ یعنی جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس میں یہ آیت ذکر کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو یعنی عیسائیوں نے مسجد حرام سے بیت المقدس سے روکا. تو یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے تفسیر میں کہ قرآن کی جو آیت ہوتی ہے وہ اپنے مورد کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ وہ عمومی سبب اس کا ہوتا ہے، یعنی اس کا سبب عام ہو، جہاں بھی یعنی وہ سبب آئے گا تو قرآن کی آیت وہاں متوجہ ہوگی. یہ مفسرین کا اجماع ہے اس قاعدے پر. اکثر مفسرین وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں. اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہ مسلمانوں کے لیے کفار کے لیے خزی ہوگی، رسوائی ہوگی دنیا میں، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا. تو کافروں کی کامل رسوائی تو فتح مکہ سے شروع ہو چکی ہے دلیل کے اعتبار سے رسوائی، لیکن پوری دنیا کے کفار کی رسوائی، جب بھی دنیا میں کفار وہ آئیں گے اور ان کی کامل رسوائی ہوگی تو وہ اس وقت ہوگی جب امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے اور وہ قسطنطنیہ فتح کرے، یعنی یورپ کو ختم کرے اور ان کو قتل کرے، ان کو قیدی بنائے، ان کو غلام بنائے، تو اسی طرح ان کی رسوائی ہوگی. اور یہ بات امام قتادہ نے، امام سدی نے نقل کی ہے، اور یہ بات علامہ قرطبی نے اپنے تفسیر احکام القرآن میں ان سے نقل کی ہے. اور یہی بات علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر فتح القدیر میں بھی نقل کی ہے کہ کافروں کی کامل رسوائی وہ قیامت کے قریب امام مہدی کے دور میں ہوگی، جب ان کا جو سرغنہ ہے کفر کا، یعنی رومیہ موجودہ زمانے میں ویٹیکن سٹی روم اور یورپ، یہ ختم ہو جائے. اور دوسری آیات میں قرآن مجید میں کہ دوسری آیات میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ مسلمان وہ اسلام پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے. اور اسلام پوری دنیا پر اس وقت غالب ہوگا جب مسلمان پوری دنیا پر کو فتح کریں گے اور پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور تو اس طرح اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا. تو اسلام کا غلبہ وہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا مسلمانوں کے زیر نگی آ جائے، اسلام کے جھنڈے تلے وہ پوری دنیا فتح ہو کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے. تو یہی بات یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ میں، اور یہی بات امام قرطبی نے امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے اپنے تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں، تفسیر قرطبی میں. تیسری آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
اس آیت سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آیت کا سیاق وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی نشانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور اس کی اتباع کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن در منصور میں اور تفسیر بغوی میں اور دیگر تفاسیر میں امام مقاتل بن سلیمان سے یہ نقل ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب ان سے پہلے دجال ہوگا، اور دجال وہ حضرت امام مہدی کے دور میں آئے گا۔ تو اس سے مراد در حقیقت امام مہدی ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس کے بعد قیامت کے بڑے بڑے علامات شروع ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بعض قراءات میں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، العلم یہ قیامت کی علامت ہے۔ تو بعض تفاسیر میں بعض قراءات میں یہ إِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ اس کا تذکرہ ہے۔ اور چوتھی آیت جو قرآن مجید میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ تو اس آیت میں یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کی فتح اور یہودیوں کی شکست اور پورے عالم کفر کی شکست یہ اس وقت ہوگی جب امام مہدی آ کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت کا قیام کرے اور یہودیوں کو قتل کرے اور صلیب کو توڑ ڈالے، تو اس وقت یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوگا۔ اور یہی تفسیر انہوں نے علامہ سدی سے اور حضرت اکرمہ سے اور حضرت وائل ابن داؤد سے نقل کی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ امام مہدی کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ امام مہدی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اور قرآن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کفر یہ چاہتی ہے کہ اسلام کی حقانیت کا جو چراغ ہے یہ بجھ جائے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو کہ روشنی کو پوری دنیا پر غالب کرے گا۔ اگرچہ کفر کو یہ بات یعنی پسند نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو اور پوری دنیا کے کفر کو ختم کریں گے اور اسلام کا جھنڈا نافذ ہوگا۔ اور یہ واضح بات ہے، یہ اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی کی حکومت آ جائے اور اس حکومت میں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائے اور عالم کفر کو شکست دے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور وہ پوری دنیا سے کفار کا خاتمہ کرے اور جزیہ کو ختم کرے اور صلیب کو توڑ ڈالے اور اسلام کا نظام نافذ کرے۔ تو یہ حقیقت میں اس وقت یہ نظام انشاءاللہ پھر ہوگا۔ تو یہ بات کہنا کہ امام مہدی کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ در حقیقت اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آخری کتاب بنایا ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قیامت تک کے لیے آخری نبی مبعوث فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیامت تک کے لیے قرآن ہے تو قیامت تک کے لیے جتنے حالات ہیں تو ان سب حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں ہدایات ارشاد فرمائی ہے۔ تو بعض تو صراحتاً مذکور ہے اور بعض دلالتاً مذکور ہے اور بعض عبارتاً مذکور ہے، لیکن بعض امور وہ اشارتاً بھی مذکور ہوتے ہیں۔ تو اس کو تفسیر اشاری بولتے ہیں، اور تفسیر اشاری کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کا جو معنی اور مفہوم ہے اور شریعت کے جو اصول ہیں اور سنت اور ائمہ مجتہدین اور فقہا حضرات کے جو مسلمہ قواعد ہیں، تو ان قواعد کی روشنی میں ایسی تفسیر کی جائے جو موجودہ حالات میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کارگر ثابت ہو اور مسلمان اس سے استفادہ کر سکے۔ اس کو تفسیر اشاری بولتے ہیں۔ تو موجودہ حالات میں امام مہدی سے متعلق جتنے بھی امور ہیں تو وہ سارے امور وہ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ یہ تو امام مہدی کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ امام مہدی کا یعنی امام مہدی سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ امور در حقیقت قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ امام مہدی کے بیعت سے پہلے جو حالات ہیں وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور امام مہدی کے بیعت کے بعد جو حالات ہوں گے وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہیں، کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے کتابوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ بنایا ہے۔ تو اس سے متعلق دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی جو قرآن مجید میں جو امور ہیں وہ واقعات، قرآن مجید میں تقریباً 26 انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اور 26 انبیاء کرام کے واقعات وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ذکر کی ہیں۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان 26 واقعات سے بھی فقہ المہدویات اور امام مہدی کے بیعت سے پہلے اور امام مہدی کے بیعت کے بعد جو حالات ہیں اور ان میں مسلمانوں کے لیے جو لائحہ عمل ہے تو ان کے اصول انشاءاللہ اور اس سے متعلقہ جو فروع ہے وہ انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اکابر کے تحقیقات کی روشنی میں اور قرآن و سنت ائمہ مجتہدین کے تشریحات کی روشنی میں۔ اور جو قرآن مجید میں 4 قسم کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رویہ اختیار کیا ہے، تو ان 4 قسم کے لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہونا اور موجودہ دور میں ان 4 قسم کے لوگوں سے ہمارا رویہ بیعت سے پہلے اور بیعت کے بعد کیا ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو ان سے متعلق ہم یعنی اصول و ضوابط قرآن مجید سے لیں گے اور ان پر موجودہ زمانے کے حالات کو متفرع کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں منافقین کے جو قرآن و سنت میں منافقین کے جو صفات ہیں وہ کیا ہے، تو قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، سورہ منافقین۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں یعنی جو امور ہیں وہ 5 قسم کے امور ہیں۔ ایک تذکیر بآلاء اللہ ہے، ایک تذکیر یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ دوسری تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی انبیاء کرام کے واقعات اور قوموں کا عروج و زوال وہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ تذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے۔ اور چوتھی جو قرآن مجید میں تذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے، اور چوتھی ہے وہ علم الاحکام ہے، یعنی جائز اور ناجائز امور اور حلال اور حرام وغیرہ امور کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اور 5واں وہ علم العقائد ہے قرآن مجید میں، جن میں منافقین، مشرکین اور یہود و نصارہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ان چاروں کے جو احکامات ہیں اور موجودہ زمانے میں جو منافقین ہیں اور موجودہ زمانے میں جو مشرکین ہیں اور موجودہ زمانے میں جو یہود ہے اور نصارہ ہے، تو یہود و نصارہ اور مشرکین اور منافقین کے جو حالات ہیں، جو صفات ہیں، اور موجودہ زمانے میں ان سے یعنی امام مہدی کی مخالفت کی جو بات کی جاتی ہے، تو اس سے متعلق اصول و ضوابط کو ذکر کیا جائے گا۔ پہلی جو آیت ہے قرآن مجید میں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے جو مخالفین ہوں گے وہ کون ہوں گے، یعنی امام مہدی کے مخالفین کون ہوں گے۔
تو وہی لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صفات اس زمانے کے منافقین میں تھے، تو وہی صفات موجودہ زمانے میں جن لوگوں میں ہوں گے تو وہ امام مہدی کے مخالفین ہوں گے۔ مثلا اس زمانے میں کفار کو دوست بنانا، کفار کی مدد کرنا، اور مسلمانوں سے نفرت کرنا، اور مسلمانوں کو سختیوں تکلیفوں و مصائب میں ڈالنا، تو یہ جو لوگ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ یعنی کفار کو دوست بناتے تھے، تو وہی لوگ امام مہدی کے دور میں بھی اگر منافقین کو اگر وہ امام مہدی کی مخالفت میں کفار کے ساتھ دوستی کرے تو وہ بھی امام مہدی کے مخالفین ہوں گے۔ اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کے روایات میں ہے، جو 5 امہات المومنین سے منقول ہے، اور جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان 5 امہات المومنین، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان 6 صحابہ سے یہ مروی ہے۔ 5 امہات المومنین کہ ایک لشکر آئے گا اور وہ قریش کا ایک آدمی اس پر ہوگا، بعض دیگر روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ قریش کا ایک آدمی ہوگا اور وہ آدمی اس کی نگرانی کرے گا، اور بہت سے لوگ اس میں امام مہدی کی مخالفت میں وہ نکلیں گے۔ تو بخاری مسلم کی روایت میں اگرچہ اس کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ امام مہدی، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو زمین میں دسا دیا جائے گا، اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، کفار کی نصرت اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو امام مہدی کے دور میں بھی جس میں یہ صفت ہوگی تو وہ امام مہدی کی مخالف ہوں گے، اور یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، کہ منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، بشارت دو، جو کافروں کو تو دوست بناتے ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور کافروں کو دوست اس لیے بناتے ہیں کہ کافر ہمیں عزت دے، اور کافر ہمیں عزت جینے کی عزت دے، کافر ہمیں کھانے کی عزت دے، کافر ہمیں مال کی عزت دے، کافر ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے خاندان کو مال اور عہدہ اور شہرت دے، تو ہم ان کی خدمت کریں، یعنی یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبتغون عندہم العزہ، یہ عزت اور یہ کافروں کے ساتھ تلاش کرتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہو کر ہمیں عزت ملے گی۔ فإن العزة للہ جمیعا، حقیقت میں عزت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 138 اور آیت نمبر 139۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ ملنا اور کافروں کو سے محبت رکھنا اور کافروں کی بات ماننا، یہ در حقیقت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کے صفات تھے، تو امام مہدی کے دور میں بھی یہ ایسی باتیں موجودہ زمانے میں جو لوگ یہ کریں گے تو وہ منافق ہوں گے، وہ امام مہدی کے مخالف ہوں گے۔ اور بخاری مسلم کی روایات اور دیگر صحاح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی لوگ امام مہدی کے مد مقابل آئیں گے۔ منافقین کی دوسری صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے آیات اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے متعلق استہزاء کا تذکرہ ہے، کہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کے جو کتابیں ہیں اس کا، فرشتوں کا، اس کا استہزاء کریں گے تو یہ منافق ہوں گے۔ اور یہی بات امام مہدی کے دور میں بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ سے ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور لوگ امام مہدی کے جو ساتھی ہیں ان کا مذاق اڑائیں گے۔
کئی آثار اور اہل بیت کے ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ امام مہدی کے دور میں امام مہدی کی مخالفت کرنا، امام مہدی سے متعلق روایات کی مخالفت کرنا اور اس کا استہزاء کرنا، اور یہ منافق کی علامت ہے۔ اور یہ در حقیقت یہ امام مہدی کے مخالفین ہیں، جسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزَئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کہ منافقین وہ ہر وقت اس سے ڈرتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں کہ ان کے خلاف کوئی آیت نہ اترے، اور ان کے دلوں کے جو بید ہے اور ان کے دلوں میں جو دنیا سے محبت ہے اور جہاد سے جو نفرت ہے یہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو، تو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا اور کا مذاق اڑاؤ، صحابہ کا مذاق اڑاؤ، اور ان قریب جو تمہارے دل کی راز ہیں، جو تمہارے دل کے بید ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن سے تم ڈرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ اس کو جن سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ظاہر کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ تم امام مہدی کی بات جب کرتے ہیں موجودہ دور میں تو لوگ ہنستے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی امام مہدی آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور ایک نماز ہم بیت المقدس میں پڑھیں گے، ایک مکہ میں پڑھیں گے، ایک مدینہ میں پڑھیں گے، تو لوگ ہنسی اڑاتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے، یہ تو بہت دور ہے، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا، اور یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں تم کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ انا کننا نخوض ونلعب، تو کہ ہم تو بس ویسے ہی کھیل کود کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کے اور اللہ کی آیات کے اور اللہ کے رسولوں کا مذاق، بس مذاق کی صرف یہی باتیں رہ گئی۔ اور پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ بس ہمیں معاف کرو، لا تعتذروا، اب عذر نہ کرو، اب معافی مت طلب کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کا رستہ اختیار کیا، اور اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کریں، ایک پارٹی کے لوگ ایک قسم کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے پارٹی کے لوگ دوسرے قسم کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک کلاس کے لوگ ایک قسم کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسرے کلاس کے لوگ دوسرے قسم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ سے ہی امام مہدی کے زمانے میں بھی امام مہدی سے متعلق جو احادیث ہیں اور جو دور ہے اس کے بارے میں بھی لوگ مختلف قسم کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں مذاق اڑاتے ہو، تو کہتے ہیں ویسے ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، تو یہ دل لگی کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں مذاق اڑانا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہم سے تو بھائی صحیح ہے، غلطی جب ہو گئی تو اس کی معافی اللہ سے مانگنا، اور پھر اس کے لیے اللہ کی طرف اللہ کے سامنے گل گڑا کے رونا، اور آئندہ ایسی قسم کی حرکات نہ کرنا، بلکہ اس محنت میں شامل ہونا۔ امام مہدی کی ظہور کی محنت، جیسے کہ پچھلے دروس میں آیا کہ یہ اب فرض کفایہ کے مرتبے تک پہنچ چکا ہے۔ تو دوسری جو علامت ہے منافقین کی، کہ موجودہ زمانے کے منافقین کی، تو وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ڈر میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے مال نہ گم ہو جائے، ہمارے درس خراب نہ ہو جائے، ہم سے کوئی یعنی ہماری عزت داؤ پہ نہ لگ جائے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر دین کا، تو یہ امام مہدی کا مذاق اڑانا در حقیقت امر متواتر کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا مسئلہ وہ تو متواتر مسئلہ ہے، یعنی تواتر سے ثابت ہے، تواتر معنوی سے ثابت ہے، تو گویا کہ یہ متواتر آیات کا، جیسے کہ ابھی گزر چکا کہ آیات سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، تو متواتر آیات کا مذاق اڑانا ہے، متواتر احادیث کا مذاق اڑانا ہے۔ اور تیسری قسم کی جو علامت ہے منافقین میں، وہ کذب ہے، جھوٹ بولنا، اور وہ بزدلی، اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف یا کفار کے لیے وہ رستہ ہموار کرنا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون کہ تم اپنے زمانے کے منافقین کو دیکھ لو، نبی اسلام کو ارشاد ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو دوست ہیں جن سے ان کی بائی بندیاں ہوئی ہیں یہود کے ساتھ، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جب تو اگر تمہیں جلاوطن کیا جائے لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلاوطن ہونے کے تیار ہیں، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے مخالف ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہوا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر ان کو نکالا جائے، لا یخرجون معہم، تو یہ جلاوطنی کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ان یہود سے قتال کیا جائے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں تو وہ یعنی ڈٹیں گے نہیں بلکہ پیٹ پیر کے شکست کے ان کا سامنا ہوگا، اور وہ ان کی نصرت نہیں ہوگی، بلکہ مسلمانوں کو یہ ارشاد ہے لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، یہ تم سے اللہ سے زیادہ تم سے ان کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں ڈر ہے، یعنی جتنا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے ان سے زیادہ ڈر ان کے دلوں میں تم سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سمجھدار لوگ بہت کم ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں اب سعودی عرب کو دیکھا جائے اور سعودی عرب کی پالیسیوں کو دیکھا جائے، ترکی کو دیکھا جائے ان کی پالیسیوں کو دیکھا جائے، اور جو گزشتہ جو عمران خان کی حکومت گزر چکی اس کو دیکھا جائے، ان کی پالیسیوں کو دیکھا جائے، اور جو لوگ ہمارے علماء میں سے جو لوگ جو یہودیوں کی پالیسیوں کو یعنی اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو یہی باتیں ان کے سامنے، یعنی یہ ان کے سامنے جو یہودیوں کو یعنی کہتے ہیں، جیسے عمار وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا حق ہے، یہ شیرانی اس کا پہلا آدمی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے عمار ناصر نے علمی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ بیت المقدس یہ یہودیوں کا حق ہے۔ مولانا فضل محمد سواتی بن اولٹون کے جو استاذ ہیں اور جو دیگر جو حضرات ہیں ان کے اس پہ تفصیلی رد آ چکا ہے، مفتی ابوالبابا صاحب کا ان پہ تفصیلی رد آ چکا ہے کہ یہ اس کو یہودیوں کا حق تسلیم کرتے ہیں بیت المقدس کو، اور بہت سے علماء موجودہ دور میں اب وہ اس کے لیے یعنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی ان کو اپنا بھائی ابھی سعودی عرب میں 3 مذاہب کا، یہودی اور عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا ایک عبادت گاہ اور تعمیر ہوا ہے، اور بیت اللہ شریف میں بلاد الحرمین میں یعنی یہ بت نصب کیے ہیں، اور وہاں جو ہے نا مشترک عبادت گاہیں قائم ہیں، اور اس ابھی جو ہے نا موجود ابھی پرسوں جو بائیڈن ہے وہ اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے اور کیا ہے، اور ابھی ترکی بھی اسرائیل کے ساتھ بعض اوقات میں کڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو امور ہے کفار کے ساتھ مفاد متعلق ہونا اور کفار کو اپنا دوست سمجھنا، تو یہ در حقیقت اور اس کے لیے جھوٹ بولنا، اور اس کے لیے تو یہ سب سے بڑی علامت ہر زمانے میں منافق کی یہ ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے گا، منافق جہاد سے ڈرے گا اور کفر کے اپنے مفادات کے لیے کفر کا ساتھ دے گا اور مسلمانوں کو چھوڑے گا، لیکن اس کے مقابلے میں سیکولر جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دے گا، جو کفر جو اسلام کو اپنا مقتدا نہیں سمجھتے ان کا ساتھ دے گا، اور دین کے بقا کے لیے وہی پالیسی اختیار کرے گا جن پالیسیوں سے ان کو نقصان نہ ہو۔ تو موجودہ زمانے میں یہی سارے جو منافقین ہیں تو وہ ان کی علامات ہے، اور یہ امام مہدی کے دور سے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت یعنی ہمیں یہ اصول بتا رہی ہے کہ امام مہدی کے لشکر سے کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ شرکت سے بزدلی اختیار کرنا، اور ان کو چھوڑ کر دیگر یعنی لوگوں کے ساتھ ہونا، اور یہ درست نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی جو امام مہدی کا کام کرتا ہے وہ تنظیم حق ہے دوسرے نہ حق ہے، نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، لیکن دین کا کام کرنا اور دین کے کام کو ایک کام کو کرتے ہوئے دوسرے کام کی نفی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چوتھی جو صفت ہے وہ ہے اس فدائی حملوں کا انکار کرنا اور جہاد کا انکار کرنا، اور ان کے جو دل نہیں لاتے۔ آیت ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ۔
جب ان سے کہا جائے کہ آؤ جہاد کرو تو وہ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، اگر جہاد ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو وطن کے خلاف ہے، یہ تو یعنی یہ تو اصول کے خلاف ہے، یہ تو مثلا یہ تو ہمارے علماء نے ابھی تک اس کی کلم کل اجازت نہیں دی۔ تو اسی امام مہدی کے دور میں بھی لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو دہشت گرد ہے، انہوں نے تو کعبہ پر حملہ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے ابھی تک فتویٰ نہیں دیا، ہم اس کے کیسے اس کا ساتھ دیں؟ تو ہم للکفر اقرب منہم للایمان، ان دنوں یہ کفر کے زیادہ قریب ہوں گے، ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، دلوں میں تو وہ جہاد سے نفرت کی وجہ سے، اپنے مال اور محبت اور عہدے سے محبت کی وجہ سے، وہ تو دلوں میں جو ان کی بات ہے وہ زبان پر نہیں لاتے۔ مطلب یہ نہیں کہتے کہ تمہارا مہدی غلط ہے اور تم غلط راستے پر ہو، یہ نہیں کہتے، لیکن کہتے کہ بھائی اس میں مصلحت ہے، اس میں سیاست ہے، اور اس طرح دین کا نقصان ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ دلوں کے راز جو اپنے دلوں میں یہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جو لوگ شہید ہو جائے، جن کے بچے شہید ہو جائے، یا جن کے بچے یتیم ہو جائے اور ان کی مائیں بیوہ ہو، یعنی ان کی بیویاں بیوہ ہو جائے، تو وہ ان کو کہتے ہیں اگر ہم اس کو کہتے نا کہ بھائی تم جہاد میں مت جاؤ تو ابھی یہ شہید نہ ہوتا، یہ جو مر گیا نا اس نے ہماری بات نہیں مانی، اس نے بڑوں کی بات نہیں مانی۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ابھی یہ وبا آ گئی نا، کرونا آ گیا، وہ دوسری وبا آ گئے، تو اس میں تو جہاد نہیں تھا، اس سے اپنے آپ کو موت سے بچاؤ، ان کنتم صادقین۔ تو یہ موجودہ زمانے کے منافقین اور پچھلے زمانے کے منافقین کے بارے میں یہ آیت موجودہ دور میں جو مہدی کا دور ہے اس میں بالکل 100% یعنی ثابت آ رہی ہے۔ چھٹی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہ رکھنا۔ مثلا مہدی کی بات ہم جب کرتے تو سارے ساتھی کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا، دوسری چیزوں کو چھوڑنا، دنیا کے دیگر دندوں کو پھر چھوڑنا، دنیا کی دیگر کاموں کو پھر چھوڑنا۔ جب اس میں اور مہدی کے کام میں تعارض آ جائے تو پھر ایک کو لینا دوسرے کو چھوڑنا، یہ اس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا چونکہ کے دل میں پورے یقین نہیں ہوتا، تو دل میں یقین نہ ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ ہاتھ پیر کے اعمال اس سے سیدھا نہیں ہے۔ ہاتھ پیر کے اعمال اس آدمی کے سیدھا ہوں گے جس کا دل میں یقین ہوگا، جس کا دل میں یقین راسخ ہوگا تو ہاتھ پیر سے نکلنے والے اعمال اس کے درست ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ان کو دھوکہ نظر آتا ہے کہ بس یہ تو صرف دھوکہ ہے اور دل لگی ہے کہ جب آئیں گے مہدی تب دیکھیں گے، مہدی جب آئیں اللہ اس کو لائیں گے۔ بھائی دیگر کاموں کو کون اللہ کر رہا ہے یا تم کر رہے ہو؟ اللہ تو اس کے لیے یعنی تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، حالات اللہ برابر کریں گے، اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، تب امام مہدی کی نصرت ہوگی۔ اور جیسے کہ مدینہ میں کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کہتے کہ بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کے لیے نہ نفقے کا کوئی نہیں ہے، میری بیوی جوان ہے، میرے ماں باپ بیمار ہیں، تو میں کیسے جو ہے نا وہ اس کا ساتھ دوں گا؟ یہ مشکل ہے، یہ جانا مشکل ہے۔ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ان یریدون الا فرارا، یہ صرف فرار کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو نفیر کا حکم دیا ہے تو کہا ففروا الی اللہ، فرار الی اللہ کا حکم ہے، یعنی فرار الی اللہ کرو۔ تو جب ہم کو معلوم ہے کہ بھئی مہدی مردان میں نہیں آئے گا، مہدی پاکستان میں نہیں آئے گا، کہاں آئے گا؟ سعودیہ میں آئے گا، مکہ میں آئے گا، تو اب مکہ جانے کی ہے، اب مکہ جانے کی کرنا ہے، ہم یہاں بیٹھے اور مہدی مکہ میں آئے اور ہم فضائل کے امیدوار ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور جو چھٹی علامت ہے تو وہ منافقین کی قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنوں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی اپنی بودی باتوں سے، اپنی اشاروں سے اور اپنے لمز غمز ہمس سے، مختلف قسم کے کبھی لمس کرتے ہیں، کبھی ہمس کرتے ہیں، کبھی غمس کرتے ہیں، مختلف کے ویل لکل ہمزہ ہمس کرتے ہیں، کبھی لمس کرتے ہیں، ہماز مشاء بنمیم، مختلف قسم کے جو ہے نا کرتوت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ بس تکلیف دینا چاہتے ہیں مد مقابل کو، تکلیف کہ تم کیوں میرے پارٹی کا اور میرے تنظیم کا کام نہیں کر رہے. بھائی ہم تمہارے تنظیم کا کام بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یعنی مومنوں کو اذیت دینا منافق کی علامت اس زمانے میں یہ تھی. اور اس زمانے میں بھی یعنی جو منافق جو مومن جو دین کے جو کام کر رہے ہیں، امام مہدی کی نصرت کا کام کر رہے ہیں، ان کو تکلیف دینا در حقیقت نفاق کی علامت ہے. کیونکہ امام مہدی کا نظریہ قرآن حدیث سے ثابت نظریہ، متواتر نظریہ ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ نہ دے، یعنی مومنوں کا ساتھ دے. جو امام مہدی کی محنت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو امام مہدی کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے ہنسی مذاق اڑا رہے تو اس کا ساتھ نہ دے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو تکلیفیں وہ تمہیں دے تو اس کو تکلیفوں کو برداشت کرو. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو ان کو چھوڑ دو، بس ان کو اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کام میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، جیسے کہ خلافت کے قیام میں، ابتدائی زمانے میں خلافت کے قیام میں رکاوٹیں آئی تھی، تو اس خلافت کے قیام میں بھی رکاوٹیں آئیں گی. تو اس وجہ سے اس رکاوٹوں سے صرف نظر کر کے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ یعنی کافی کارساز ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ساتویں جو علامت ہے امام مہدی کے زمانے میں منافقین کی اور نبی اسلام کے دور میں منافقین کی، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس زمانے کے منافقین اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر برا گمان رکھتے تھے، اچھا یقین نہیں تھا، اس زمانے میں بھی امام مہدی کے جو بعض ساتھی ہوں گے اور امام مہدی کا کام کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ پر اس کا پورا یقین نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہوگی. ابھی پچھلے دن ایک ساتھی نے بتایا کہ بھائی میں اپنا کاروبار چھوڑ دوں اور یہ کام شروع کروں مثلا، اور یہاں تو اس میں تو مجھے نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوا تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ میرے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. المہدی محفوظہ و محفوظۃ لہ انصارہ، امام مہدی کے لوگ اور امام مہدی کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہوں گے. تو اللہ پر برا گمان رکھنا، اور یہ جو مومن ہیں ان پر برا گمان رکھنا، امام مہدی کے دوست ہیں ان پر برا گمان رکھنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بس ان کو عنقریب دور میں بس ان کو پکڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا، کہ منافقین اور منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. کیوں عذاب دیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ پر برے گمان رکھتے ہیں، لیکن ان برے گمانوں کا وبال انہی پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پٹکار ہے، لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے پیرنے کی. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 ہے. تو موجودہ زمانے میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ پر برا گمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لہم فی الدنیا خزی، اللہ تعالیٰ کفار کو رسوا کریں گے. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کی روشنی کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے موجودہ دور میں، کیونکہ یہودی آ چکے ہیں، اب ہمارے جانے کی ہے. یہودی بیت المقدس میں آ چکے ہیں، اب ہمیں جانے کی فکر کرنی ہے. اور 8ویں جو علامت ہے منافقین کی، وہ اللہ کے وعدوں کا مذاق اڑانا اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا، یہ ان کی علامت ہوگی. جیسے کہ اس زمانے میں منافقین کی علامت تھی جو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور رسول کا وعدہ وہ تو بس صرف دھوکہ ہے، مطلب اس کو تکذیب تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم بیت المقدس میں جاؤ گے، تمہاری خلافت بیت المقدس میں نافذ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لیکن اس وعدے کی تکمیل وہ اسباب کے دائرے میں ہے اور اسباب تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اب ہم اس اسباب کو اختیار نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی جو تکذیب ہے وہ ہے. اور منافقین کی جو ایک اور علامت ہے اس زمانے میں کہ انفاق سے لوگوں کو روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق سے لوگوں کو روکنا.
موجودہ زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا انفاق سے هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں ان پر خرچ مت کرو، تاکہ وہ جب تم خرچ نہیں کرو گے تو بھوکے ہو کے بھاگ جائیں گے، تو جب بھاگ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، ان پر خرچ کرو. اور منافق وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اللہ کے خزانوں کی حقیقت کو منافق نہیں سمجھتے. تو اس زمانے میں بھی یعنی مہدی کی نصرت کرنے والے، جہاد کرنے والے اور دین کی دیگر کام کرنے والے کو وہ تو لوگ ان کے انفاق وہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے، جہاں ان کی مرضی چلتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں ان کی مرضی نہیں چلتی وہاں نہیں خرچ کرتے. خرچ کرنے کا جو مدار ہے ہمارے زمانے میں لوگوں کا وہ عزت، جو ان کو عزت دیتے ہیں ان وہاں پر خرچ کرتے ہیں، جو جہاں ان کی بات مانی جاتی ہے تو ان کی بات وہاں خرچ کرتے ہیں. اور جو آخر جو بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ کفر کے سامنے جو ہے نا وہ کفر کے قانون کے سامنے اس کو اختیار کرنا اور اس کو پسند کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس سے روکنا، اللہ کے نظام کے نفاذ سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نظام کا جو غیر ہے ان پر کو پسند کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہونا. اسے قرآن مجید کی آیت ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا باللہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی اور جو تمہارے پہلے کتابوں میں نازل ہوئی، تو لیکن وہ اس بارے میں پھر فیصلہ اللہ کی کتاب پر نہیں کرتے بلکہ طاغوت پر کرتے ہیں، جو اللہ کا غیر ہے اس پر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، لیکن شیطان کی پیروی کرتے ہوئے یہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ شیطان کی بات مانتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جب ان کو کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آؤ تو یہ جو منافق ہے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں جو لوگ وضعی قوانین کی پیروی کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت طاغوت کے نظام کی پیروی کرنا ہے. اور جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول کی نظام پر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ لَتُنْقَضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کے جو ہتھکڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہوں گی. فَأَوَّلُهُنَّ الْحُكْمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، کہ سب سے پہلے نماز لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، کفر کے قانون پر تو راضی ہوں گے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے. اور آخری وہ نماز بھی چلے گی. تو کفر تو اللہ کے قانون کا نفاذ وہ تو ختم ہوا 1924 میں، اور نماز کرونا میں ختم ہو گئی. اور اب اس سے پہلے بھی ہم خشوع خضوع والی نمازیں نہیں تھی، لیکن اب تو کرونا میں نمازیں بھی ختم ہو گئی، مسجدوں کو تالے لگائے گئے. تو یہ یعنی آج کے درس میں یہ 12 بڑے منافقین کے جو علامات تھے یہ بیان ہوئے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں منافقین اور مشرکین یہود اور نصارہ کے جو علامات ہیں موجودہ زمانے میں اور اس کے تطبیق کی منہج انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ.